نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ کوئی بھی چیز ہے نا، اور اس کا جو نام ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے رکھا جاتا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کے 8، 9 اور 10 کے جو نام ہیں وہ بھی کسی نہ کسی واقعے یا کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ آج صرف آپ کو ان تینوں کے نام کی وجہ بتاؤں گا اور انہیں ان تینوں ناموں سے پکارا کیوں جاتا ہے اس کے بارے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان ناموں کے بارے کہ 8ویں کو یوم ترویہ، 9ویں ذوالحجہ کو یوم عرفہ اور 10ویں کو نحر کہتے ہیں۔ اور 3 ناموں کے پیچھے نا ایک ہی واقعہ ہے جو ان 3 ناموں کے رکھنے کا سبب بنا۔ وہ پہلا کیا ہے کہ یوم ترویہ، اس کے بارے واقعہ سنیں جس کے ساتھ میں آپ کو اس کے بارے بتاتا چلا جاؤں گا۔ ویسے ان تینوں کے مطلب کیا ہے؟ ترویہ سوچ بچار، عرفہ پہچاننا اور نحر یعنی کہ قربانی کرنا۔ اس کے پیچھے واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو ذی الحجہ کی 8 کی رات کو نا خواب آیا۔ خواب کیا آیا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا۔ اب آپ پورا دن صبح سے شام تک یہ سوچتے رہے کہ آیا کہ یہ خواب رب کی طرف سے ہے یا مجھے شیطان بہکا رہا ہے۔ آپ کے اس سوچو بچار کے دن کو اس نام کے ساتھ موسوم کر دیا گیا کہ یہ سوچو بچار کا دن ہے۔ اور پھر جب 9ویں ذوالحجہ کو پھر یہ خواب آیا، آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ خواب رب کی طرف سے ہے اور رب مجھے حکم فرما رہا ہے، تو آپ اس دن رب کا حکم پہچاننے کی وجہ سے اس کو یوم عرفہ یعنی کہ پہچان والا دن قرار دیا گیا۔ اب جو تیسرا یوم نحر قربانی کا، جب 10ویں یعنی کہ تیسرے دن بھی آپ کو وہی خواب آیا تو آپ نے پکا ارادہ کر لیا اس خواب کی تکمیل کا۔ اور جیسے کہ آپ کو علم ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پھر آگے جو واقعہ ہوا، کیونکہ ابھی صرف آپ کو مقصود تھا ان تینوں کے مطلب اور وجہ بتانا کہ انہیں کیوں یہ کہا جاتا ہے، اور یہی تینوں کے نام کی وجہ ہے۔ یوم ترویہ کہ جس دن آپ نے سوچو بچار کیا، یوم عرفہ کہ جس دن آپ نے رب کے حکم کو پہچانا، اور یوم نحر جس میں آپ نے یہ والا واقعہ سر انجام دینے کے لیے پکا ارادہ کر کے سفر شروع کیا۔ باقی یہ چیزیں ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی، اور ان کا پتہ ہونا آپ کے لیے یہ بہتر ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین سکھانے کی اور آپ کو اچھی طرح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔